سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں۔ اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے۔ اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی۔ 3 پیغمبر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہنے لگے ہمیں کس کی؟ تمہاری طرف۔ ان پیغمبروں نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی طعنے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے۔ ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس آ کے اٹھاتی ہے تھوڑا سا ہل لو، اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے بیٹھے ہوئے ہوں، زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو۔ تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بزرگ بن گئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی۔ تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں۔ کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے۔ ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں۔ بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی، آپ کو غصہ بھی آتا تھا۔